بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 107 ہے، جس میں ہم شاعر سنان بن الفحل کو پڑھیں گے۔ ان کا تذکرہ اور تعارف مذکور نہیں، لہٰذا اشعار پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ وقال سنان بن الفحل وقالوا قد جننت فقلت كلا وربي ما جننت وما انتشيت ولكني ظلمت فكدت أبكي من الظلم المبين أو بكيت فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت وقبلك رب خصم قد تمالوا علي فما هلعت ولا دعوت ولكني نصبت لهم جبيني وألة فارس حتى قريت۔ آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ وقالو وہ کہتے ہیں، کسی بھی قوم کو مراد لیتے ہیں یا کسی بھی بعض اشخاص کو، لوگوں کو۔ وقالو اور وہ کہتے ہیں، قد جننتو کہ میں مجنون ہو گیا ہوں۔ جننتو ای صرت مجنونا، میں پاگل ہو گیا ہوں، مجنون ہو گیا ہوں۔ فقلت تو میں نے کہا، کلا ہرگز نہیں، وربی اللہ کی قسم، ربی اللہ کی قسم، ما جننت میں مجنون نہیں ہوا، ومن تشیت انتشا ینتشی بمعنی سکارا، سکارا کہتے ہیں نشہ ہو جانے کو، یعنی انسان نشہ دار ہو گیا۔ تو ما جننت میں مجنون بھی نہیں ہوا، ومن تشیت اور میں نشے دار اور نہ نشہ دار ہوا ہوں، یعنی میں نشے کی حالت میں بھی نہیں ہوں، نہ میں پاگل ہوں اور نہ میں کوئی نشے کی حالت میں ہوں۔ ولاکنی ظلمت فکدت ابکی، لیکن مجھ پر ظلم کیا گیا ہے۔ ظلمنی فانا ظلمت وانا مظلوم، فکدت تو قریب تھا کہ میں رو جاتا یا میں رو لیتا، چنانچہ میں اس واضح ظلم کی وجہ سے رونے کے قریب ہو گیا ہوں۔ من الظلم فکدت ابکی، قریب تھا کہ میں رو لوں، من الظلم ظلم کی وجہ سے جو مجھ پر ہوا ہے، المبین الواضح، المبین الواضح وضوح الشمس، او بکیت اس لیے میں رویا ہوں، ٹھیک ہے، رو پڑا ہوں اس وجہ سے کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے۔ نہ تو میں پاگل ہوں اور نہ میں نشے کی حالت میں ہوں، بلکہ مجھ پر ظلم ہوا جس کی وجہ سے میں قریب تھا کہ رو پڑتا۔ فإن الماء ماء أبي وجدي، بے شک یہ پانی میرے آباء و اجداد کا پانی ہے، یعنی جو پانی ان سے غصب ہو رہا ہے یا جو کنواں ہے جس پر قبضہ ہو رہا ہے کسی ظالموں کی طرف سے، تو یہ کہہ رہے ہیں فإن الماء، یہ جو پانی ہے بے شک میرے آباء و اجداد کا پانی ہے، وبئری اور یہ کنواں بھی ان کا ہے، ذو حفرت وذو طویت، اس کے کھودنے والا بھی میں ہوں اور اسی طرح اس کی منڈیریں بھی میں نے بنائی ہیں، میں نے درست کی تھی۔ کہتے ہیں ذو حفرت انا صاحب الحفر، صاحب الحفر میں نے اس کو کھودا بھی تھا، وذو طویت جب یہ مطلب خراب ہو گیا تھا، اس کی جو سائڈیں ہیں وہ گر پڑی تھیں، طویت اصلحت، اصلحت اس کی اصلاح بھی میں نے کی ہے۔ تو گویا یہ ایک دلیل اور برہان واضح ہے کہ میں نے ہی اس کی خدمت کی ہے اور یہ مجھے وراثت میں کنواں ملا ہے، لہٰذا مجھ پر ظلم نہ کیا جائے، یہ تو میرے آباء و اجداد کا کنواں ہے جو مجھے ملا ہے اور اس پر میرے یہ دلائل ہیں اور یہ واضح ثبوت ہیں۔ اور سامنے والے سے کہتے ہیں وقبلک اور تم سے قبل اور تجھ سے پہلے، رب خصم قد تمالوا اور تجھ سے پہلے میرے خلاف کتنے جھگڑالو جمع ہوئے۔ رب خصم، رب للتکثیری کثرت کے لیے، رب خصم رب مجادل جدال کرنے والے، لڑائی کرنے والے، جھگڑالو لوگ آپ سے پہلے بھی بہت زیادہ جمع ہوئے ہیں میرے خلاف۔ قد تمالوا علی، تمالوا علی یعنی جمع ہو گئے، اجتمعوا علی، اجتمعوا علی میرے خلاف جمع ہو گئے تھے، کھڑے گئے۔ فما ہلعت، فما فزعت وما خفت،
میں بالکل بھی نہیں گھبرایا تھا، میں نہیں ڈرا تھا، ولا دعوت، اور نہ میں نے کسی کو مدد کے لیے پکارا تھا۔ دعا یدعو دعوت دینا، کسی کو بلانا۔ انا دعوتک فی الصباح، میں نے آپ کو صبح بلایا۔ اسی طرح ہم جملہ بناتے ہیں ہلعت الہلع، جس طرح قرآن مجید میں بھی ہے کہ ہلوعا خلق الانسان ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا۔ تو ہلوع کہتے ہیں خوف کو، کہ میں بہت سارے لوگ آپ سے پہلے بھی کھڑے تھے، میں نہیں ولکنی نصبت لہم جبینی، لیکن میں نے ان کے سامنے اپنی پیشانی نصب کی اور رکھی، یعنی میں ان کے سامنے مقابلے کے لیے سینہ ڈٹ کے اور سینہ تھان کے چوڑا کر کے میں کھڑا ہو گیا، میں پیچھے نہیں ہٹا۔ نصبت اقمت لہم، ان کے لیے جبینی اپنا کیا کہتے ہیں اپنی پیشانی۔ وَأَلَّةَ فَارِسٍ حَتَّى قَرَيْتُ، اور شہ سوار کی طرح جنگی آلات نصب کیے حتیٰ کہ میں نے ان کی خوب ضیافت کی اور اس کنویں پر قبضہ نہ ہونے دیا، یا حتیٰ کہ میں نے پانی کو جمع کر دیا اور اس کنویں پر کسی اور کا قبضہ نہ ہونے دیا۔ اللۃ فارسن، آلات جنگ جو شہ سوار کے پاس، حتیٰ قریت، یہاں تک کہ میں نے ان کی ضیافت کی۔ حتیٰ قریت القراء، القراء کہتے ہیں مہمان کے لیے جو کھانا تیار کیا جاتا ہے، اور نیچے لکھا ہے اضفت من الاضافہ، میں نے ان کو اپنے ہاں مہمان ٹھہرایا، لیکن میں نے ان کو کنواں حوالے ان کے نہیں کیا، تو آپ کے بھی میں حوالے نہیں کر سکتا۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ وقال جابر بن حریش وَلَقَدْ أَرَانَا يَا سُمَيَّ بِحَائِلٍ نَرْعَ الْقَرِيَّ فَكَامِسًا فَالْأَصْفَرَ فَالْجِزْعَ بَيْنَ ضُبَاعَةٍ فَرُصَافَةٍ فَعُوَارِضٍ حُوَّ الْبَسَابِسِ مُقْفِرًا لَا أَرْضَ أَكْثَرُ مِنْكِ بَيْضَ نَعَامَةٍ وَمَذَانِبًا تَنْدَى وَرَوْضًا أَخْضَرًا ومعينا يحمي الصوار كأنه متخمط قمط إذا ما بربر إذ لا تخاف حدوجنا قذف النوى قبل الفساد إقامة وتديرا۔ وقال جابر بن حریش، جابر بن حریش کہتے ہیں، یہ بھی شاعر ہے، اور اس کے نیچے جو لکھا ہے شاعر طائی، قبیلہ بنو طی سے ہے یا طائی ہے، جاہلی، من الشعراء الجاہلیہ، ٹھیک ہے۔ تو ان کا پس منظر اشعار کا بھی موجود نہیں، لہٰذا ہم پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ یہ سمیہ کو مخاطب کر رہا ہے، وَلَقَدْ أَرَانَا يَا سُمَيَّ بِحَائِلٍ، اے سمیہ میں اپنے قبیلے کو مقام حائل اور اس کے علاوہ القری، مقام القری اور مقام کامس اور اصفر فالاسفرا، یہ ساری جگہ بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے سمیہ میں اپنے قبیلے کو مقام حائل، قری، کامس اور اصفر میں اونٹ چراتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ یادوں کے دریچوں میں دیکھ کر شاعر اپنے وطن کو یاد کر رہا ہے، کیونکہ آل غوث نے اس کو قوم کو بلاد طی سے نکال دیا تھا۔ تو ابھی یہ سمیہ سے کہتا ہے گویا کہ میرے آنکھوں میں وہ نظارے موجود ہیں، گویا کہ میں ان مقامات پر اپنے بیڑ بکریاں چرا رہا ہوں۔ تو گویا کہ سمیہ کو یہ کہہ رہا ہے۔ فَالْجِزْعُ بَيْنَ ضُبَاعَةٍ فَرُصَافَةٍ، اور ضباعہ اور رصافہ اور عوارض کے درمیان وادی کے موڑ پر اپنے قبیلے اور اپنے آپ کو اونٹ چراتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، جہاں کے بیابان سبز مائل بسیاہی ہیں اور عمارات سے خالی ہیں۔ فالجزع، جزع کہتے ہیں وادی کا موڑ، وادی کے موڑ کو۔ بین ضباعۃ فرصافۃ، ضباعہ نیچے لکھا ہے جبل، پہاڑ کا نام ہے، رصافہ یہ بھی جبل، پہاڑ کا نام ہے۔ تو وہ موڑ جو دو پہاڑوں کے بیچ ہے، میں اپنے آپ کو وہاں دیکھ رہا ہوں۔ فعوارض، عوارض کیا ہے؟ عوارض بھی یہی ہے، ایک پہاڑ کا ہی نام ہے۔ حو البسابس مغفرہ، خالیہ مغفرہ، کہ یہ سارے جگہ جو ہے نا خالی خالی پڑی ہوئی ہیں، سونی سی ہیں۔ لا ارض اکثر من کی بیض نعامت، آگے کہتے ہیں کہ اے میرے وطن کی زمین، لا ارض اکثر من کی، شتر مرغ کے انڈوں کے اعتبار سے اور جاری چشموں کے اعتبار سے اور سبز و شاداب باغات کے اعتبار سے
تجھ سے زیادہ کوئی زمین نہیں ہے، لا ارض اکثر من کا، کوئی زمین آپ سے زیادہ نہیں ہے، بیض نعامۃ، شتر مرغ کے انڈوں کے اعتبار سے، ومذابنا مذنب، تندا، تندا تر نالے جاری چشمے، ٹھیک ہے، جاری چشموں کو تندا، وروضا اخضرا، اس کے علاوہ جو سرسبز و شاداب باغات ہیں اس کے اعتبار سے، اخضر کہتے ہیں سبز کو، روزن کہتے ہیں باغ کو، یعنی کوئی بھی زمین آپ سے اچھی نہیں ہے ان تینوں چیزوں کے اعتبار سے۔ وَمُعَيَّنًا يَحْمِسْ صِوَارَ كَأَنَّهُ، کہتے ہیں اور ایسے وحشی بیل کے اعتبار سے بھی آپ سب سے آگے ہیں، تجھ سے زیادہ کوئی اس میں نہیں ہے جو وحشی گایوں کے ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے، جب وہ بیل دھاڑتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ متکبر، قوی اور مست ہے۔ وَمُعَيَّنًا، اور وہ وحشی بیل، ٹھیک ہے، اس کو معین کیوں کہا؟ کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں جو ہیں نا وہ بڑی بڑی ہوتی ہیں، اس لیے اس جانور کو معین، بڑی آنکھوں والا۔ اور معین یحمی السوار، سوار کہتے ہیں قطیع بقرات الوحش، پورا ایک ریوڑ جو وحشی بیل کا ہوتا ہے، گایوں کا ہوتا ہے، اس کی حفاظت جو کرتا ہے، اس میں آپ جیسے مثال نہیں، کأنہ متخمت متکبر قطم الفحل القوی، بہت مضبوط شہوت زدہ، اذا ما بربرا اذا صاح صیحا شدیدا، یعنی وہ پوری ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے۔ تو ایسے وحشی بیل کے اعتبار سے بھی اے زمین تجھ سے بڑھ کر کوئی زمین نہیں ہے۔ اذ لا تخاف حدوجنا قذف النوى، اور فساد سے قبل ہماری سواریوں کو یہ خوف نہ تھا کہ فراق اور دوری ہماری رہائش گاہ کو اور اپنے گھر میں رہنے کو متفرق کر دے گا، لیکن فساد کے بعد وہی ہوا جس کا اندیشہ نہ تھا، اور ہم نے وطن سے جلا وطن کر، کہتے ہیں اذ لا تخاف حدوجنا، حدوج کہتے ہیں عورتوں کی ایک سواری، یعنی ہمارا جو حودج ہے جس میں ہم عورتوں کو بٹھاتے ہیں اونٹوں پر، وہ نہیں گھبرا رہی تھی کہ ہم دور ہٹیں گے اس جگہ سے، جلا وطن ہوں گے، ٹھیک ہے، قذفاً ہمیں دور پھینک دیا جائے گا، جس طرح کوئی کھجور کی گٹلیوں کو قذفا، طرحا، القا، جس کو اس کو گراتے ہیں کھجور کی گٹھلیوں کو، اس طرح ہمیں بھی گرا دیا جائے گا۔ یہ تو ہماری عورتوں کو پتہ بھی نہیں تھا، قبل الفسادی، اس سے پہلے کہ فساد برپا ہوتا، اقامتاً و تدیرا، کہ جس کا ہمیں اندیشہ تھا اور ہم جلا وطن کر دیے گئے۔ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ہم تو بالکل سکون والی زندگی میں تھے، لیکن اچانک سے برے حالات آئے اور ہمیں اپنے گھروں سے اور اپنی زمین سے، جس کی کوئی مثال اور مثیل نہیں، اسی زمین سے ہمیں نکال دیا۔ امید ہے سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔